اور یہ صرف سیکھنے کا نہیں ہے کہ مجھے آنا چاہیے، یہ بات اس کی نہیں ہے، یہ ہے کہ سمجھنا ہے کہ ان لوگوں نے یہ سب کیوں کیا. اب میں آپ کو بولوں گی آپ باہر جا کے لڑو اور اپنی جان دے دو تو کوئی نہیں جائے گا. ظاہر سی بات ہے نا، ہر کسی کو اپنی جان پیاری ہوتی ہے. لیکن جب ہم اسلام کی ہسٹری دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیسے صحاباؤں نے اور ان کی وائفز نے اور ان کے بچوں نے اپنے فادر کو، اپنے ہسبینڈ کو سپورٹ کیا کہ وہ اب جا رہے ہیں جنگ لڑنے، اینڈ یو نیور نو کہ وہ واپس آئیں گے یا نہیں، لیکن وہ انہوں نے قربانی دی فار واٹ؟ وہ ان کے ذاتی خوشی کے لیے نہیں دی. آف کورس ذاتی پراؤڈ ہوتا ہے انسان کیا اللہ کے لیے کر رہے، بٹ ایک وہ بھی رہتا ہے نا کہ یار میری جس شادی ہوئی ہے، میرا چھوٹا بیبی ہے. آج کل ہمارے یہ سب ریزنز ہیں نا کچھ چیزیں نہیں کرنے کی، یا جب کام ہم کرتے ہیں اور ہمیں انفارچونیٹلی آج کی تاریخ میں حلال اور حرام کا ڈفرنس ہی نہیں پتا، ہم جسٹ بیکاز ہم تھوڑا سا حرام کی طرف جانا چاہتے ہیں تو ہم اس کے اندر اپنی مجبوریاں لے کے آ جاتے ہیں کہ ارے یہ ابھی سبھی تو لے رہے ہیں، اگر ہم نہیں لیں گے تو میرا بھی گھر کا کیسے ہوگا، ابھی اسکول میں اتنی فیس دینی ہوتی ہے وہ کیسے ہوگا. باقی آپ اتنی ساری چیزیں ایکچولی شیطان آپ کے سامنے لا کے کھڑا کر دیتا ہے کہ آپ وہ ڈفرنس ہی سمجھنا بھول جاتے ہو، جس میں سے میں ایک تھی. مجھے ہر وقت اپنے پرابلمز لگتے تھے کہ یار یہ تو پرابلم میرا بہت بڑا ہے، یہ تو ایسے ہی سالو ہوگا، اگر میں یہ ابھی چھوڑ دوں گی تو میں یہ کام کیسے کر پاؤں گی، میرا تو سورس آف انکم یہی ہے. تو آئی تھنک جیسے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ہم صرف ایک ذریعہ ہے بات کرنے کا، ہدایت اللہ کے ہی ہاتھ میں ہے، اور جن کو ملتی ہے ان کے اندر چاہت ہونی چاہیے. ایسا نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ جسے چاہے ہدایت دے، بے شک پر وہ اسے تھوڑی نہ دے گا جسے چاہت ہی نہیں ہے یا جسے طلب نہیں ہے. تو وہ طلب رکھنا بھی ضروری ہے، کیونکہ جب میری بات ہوئی اور لوگ آگے کہتے تھے نہیں اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، اللہ نے آپ کو چن لیا ہے اور یہ اللہ نے آپ کو ہدایت دیا ہے. بے شک اللہ نے ہدایت دیا ہے، لیکن اندر ایک چاہت بھی تو چاہیے نا. اگر آج آپ کے اندر کوئی چاہت نہیں ہے تو سامنے والا آپ کو وہ چیز کیوں دے گا؟ کیونکہ آپ اس کی ویلیو نہیں کر پاؤ گے. پھر تو اللہ بھی آپ کو تب دیتا ہے جب آپ اس کی ویلیو کر سکو. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اب ہمارے پاس یہ اتنا امپورٹنٹ چیز ہمارے ہاتھ میں ہے، وہ ہے ہمارا ایمان. اب ہم اس کو اور ویلیوبل کیسے بنائیں؟ اور ظاہر سی بات ہے اس کو ویلیوبل آپ اپنے نیچر سے، اپنے اخلاق سے، آپ لوگوں کے ساتھ کیسے بیہیو کرتے ہو اس سے، آپ سچویشنز کو کیسے ہینڈل کرتے ہو. اب سچویشن میں اگر آپ کو کوئی چوائس کرنا پڑے، آپ وہ چوائس کیسے لیتے ہو، صحیح لیتے ہو، غلط لیتے ہو، کنفیوز ہو جاتے ہو. کنفیوز ہونا کوئی غلط بات نہیں ہے، دل میں وسوسہ آنا بھی کوئی غلط بات نہیں، کیونکہ وہ تو شیطان کا داؤ ہے نا. بٹ ایونچولی آپ کیا کرتے ہو وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. تو میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ یہ چیزیں ہونا بہت نارمل ہے، یہ ہوگا، لیکن آپ اپنا کانفیڈنس لوز مت کرو. بیکاز آج کی تاریخ میں ہم سب آج عورتیں کام کر رہی ہے، اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے، ایک فریڈم ہے، آپ کو وہ فیملی سے بھی ملتی ہے، وہ سپورٹ بھی ملتا ہے، لیکن ہم کوشش کریں کہ اس سپورٹ کا فائدہ نہ اٹھائے. اور ساتھ ہی ساتھ اگر ہمیں یہ فریڈم ملی ہے اور ہم کو اللہ نے وہ ذہن دیا ہے تو ہم دنیا اور آخرت دونوں کو لے کے چلے. کیونکہ اگر آپ نے دنیا میں سب کچھ کما لیا لیکن آخرت نہیں کمائی تو سب کچھ زیرو کا زیرو ہے، پھر تو آپ ایک ناکامیاب انسان ہوئے. لیکن اگر آپ نے آخرت کما لی اور اگر دنیا تھوڑی بہت پیچھے بھی رہ گئی تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اب جب میں یہ کہتی ہوں تو بہت لوگ یہ بھی کہتے، کہنے والے تو 10 چیز کہتے ہیں. میں اس لیے آپ کو کہتی ہوں کہ I'm sure آپ کو بھی جب لوگ بدلتے ہیں نا تو بہت الگ الگ طریقے کے ٹونٹس آپ کو ملتے ہیں. تو میں یہ سب آپ سے اس لیے شیئر کروں گی کیونکہ مجھے نہیں پتا ان میں سے کون یہ سچویشن سے گزر رہا ہے. جب ہم چینج ہونے جا رہے تھے اور ہم جب چینجز لائے اپنی زندگی میں، اور آف کورس جب میں اپنی ایکسپیرینسز کی باتیں کرنے لگی، کافی لوگ یہ بھی کہتے ہیں اچھا انہوں نے تو سب کرا لیا ہے نا، سب انجوائے کر لیا ہے، سب کر لیا ہے، اب یہ ہمیں سکھائیں گے کہ یہ مت کرو. مطلب ہم سیکریفائز کریں، انہوں نے انجوائے کر لیا ہے. تو اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ انجوائمنٹ ہے اور اس میں اتنی خوشی ہے تو میں اتنی خوشی اور انجوائمنٹ چھوڑ کے آؤں گی کیوں؟ یہ بھی تو سوچنے والی بات ہے نا کہ اگر لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے تو اپنی زندگی انجوائے کر لی تو بھیا ہماری زندگی تو ابھی باقی ہے. ایک اسبابی طور سے اگر آپ دیکھو تو انسان ایک 70-80 سال تک تو 90 سال تک بھی آج کل جی لیتے ہیں نا، تو زندگی تو باقی ہے. باقی تو موت اور حیات اللہ کے ہاتھ میں. آپ کوئی
پیدا ہوتے ہوئے بھی کچھ سال میں کچھ منٹوں میں چلے جاؤ گے, یا آپ 100 سال 110 سال کے بھی لوگ, میرے نانا 104 سال کے تھے جب ان کا انتقال ہوا, تو آپ اتنی لمبی عمر بھی جی سکتے ہو. لیکن ایک انسان سوچتا ہے نا کہ اگر یہ زندگی اتنی خوشگوار ہوتی اور اس کے اندر سب کچھ ہوتا, تو میں ہی نہیں, میرے جیسے اور بہت لوگ ہیں, وہ یہ سب چھوڑ کے کیوں بھاگتے ہیں؟ کس کو یہ سب چیزیں سیکریفائس کرنی ہے؟ اچھی دولت, شہرت, فری سپانسرڈ لائف, فری کپڑے, فری ٹریول, فری ہوٹل, یہ سب چھوڑ کے کس کو اپنے جیب سے خرچہ کرنا ہے؟ کوئی بے وقوف ہی ہوگا نا. اگر آج میں بولوں گی میں آپ کو سب کر کے دوں گی, آپ بولو گے نہیں نہیں میں اپنا دوں گی, تو یہ تو بے وقوف ہی ہوا نا کوئی انسان. تو اس کا مورل آف دا اسٹوری اگر آپ صحیح طریقے سے سمجھو تو یہ ہے کہ یہاں پہ کچھ ہے نہیں. یہ چیز نا کچھ وقت کے لیے بہت گلیمرس لگتی ہے, بہت دیکھنے والے کو بہت اچھی لگتی ہے, اور ظاہر سی بات ہے جیسے ہم کہتے ہیں شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے, کیونکہ تو اس کا تو کام ہی ہے نا ہمیں بہکانا, اور اسی میں تو اس کی مزے ہے. اور جو انہوں نے جنگ لی ہے اللہ سے, یہی تو ان کا موٹو ہے کہ جو انسان صحیح طرف جائے اسے کھینچ کھینچ کے لانا. میں آپ کو بتاتی ہوں 2018 میں میں نے یہ اس وقت سے میرے دماغ میں چل رہا, بہت پہلے سے دماغ میں چل رہا تھا, تھوڑا تھوڑا میرے دماغ میں آتا تھا, لیکن 2018 میں مجھے ایسا تھا کہ I think I'm done. مجھے انڈسٹری میں نہیں رہنا, مجھے ایکٹنگ نہیں کرنی, مجھے جیسے میں دکھ رہی ہوں اور میں پورٹری کر رہی ہوں اپنے آپ کو, یہ میں ہوں نہیں, لیکن اور مجھے خوشی بھی نہیں ملتی ہے. بٹ جب آپ اکیلے رہتے ہو, خود سے رہتے ہو, آپ کو سوچتے ہو, پر جب آپ پھر ویسے ہی لوگوں کے ساتھ گھل مل جاتے ہو تو آپ کا دماغ پھر شیطانی ہو جاتا ہے. اچھا چلو فوٹو شوٹ کرتے, اچھا یہ کرتے, اچھا وہ کرتے, یہ گانے پہ ڈانس کرتے, وہ گانے پہ ڈانس کرتے. تو یہ ساری چیزیں ہونے لگی, اینڈ آئی واز لائک کچھ تو ہے which is not keeping me happy. And I was like مجھے تو یہ چینج کرنا ہے. And you won't believe 2018 میں میری انس سے ملاقات ہوئی تھی مکہ میں, and it was only for 5 minutes. میرا پورا سفر کمپلیٹ ہو چکا تھا, میرا عمرہ ہو چکا تھا ماشاءاللہ سے, and I was coming back home. بہت 5-10 منٹ کی ملاقات ہوئی اینڈ پھر میں آ گئی. اب میرے دل میں پہلے سے یہ بات چل رہی تھی, پر کیا ہوتا ہے نا کبھی کبھی جو آپ کا ظاہر ہوتا ہے نا, لوگ آپ کے ظاہر سے آپ کو اتنا جج کرتے ہیں کہ کبھی کبھی انسان اندر کی بات بول بھی نہیں پاتا. کیونکہ میں ایک ایکٹریس تھی اور میں گلیمر فیلڈ میں تھی, تو یہ کہنا کہ مجھے پتا ہے یہ حرام ہے اور مجھے یہ چھوڑنا ہے, پر میں چھوڑ نہیں پا رہی, مجھے موٹیویشن نہیں مل رہا ہے, اور مجھے چھوڑنا بھی ہے, پر میں کیا کروں, پھر اس کے بعد میں کیا کروں. اب کام پہ تو میں جا نہیں سکتی ہوں, ظاہر سی بات ہے, تو میں کیا کروں. تو میرے اندر اتنے سوالات تھے, اور مجھے لگتا تھا میں اگر کسی کو بتاؤں گی نا وہ کوئی سمجھ نہیں پائے گا, شاید وہ میرا مذاق اڑائے, اور کوئی نہیں چاہتا کہ اس کا مذاق اڑے. تو میں یہ باتیں کبھی کسی سے شیئر نہیں کرتی تھی. اینڈ آئی تھنک میں اب ریئلائز کرتی ہوں, میں سوچتی ہوں کہ کاش جب انس مجھے 2018 میں ملے میں ان سے ہی دل کھول کے بات کر لیتی, تو شاید جو مجھے 2 سال لیٹ ہو گیا, میں اور 2 سال پہلے چینج ہو گئی ہوتی. بٹ اٹس نیور لیٹ. تو بٹ آئی تھنک 2018 مطلب سوچو نا, اتنا زیادہ وقت بھی نہیں گزرا, ناٹ ایون اے ایئر. اینڈ 2019 میں I'm sure بہت سارے لوگ انسٹاگرام پہ ہیں, میں بہت زیادہ ایکٹیو تھی, پتا نہیں میں کیا کر رہی تھی 2019 میں. نے لک بیک سے کہنا ہے erase this year, but it's not possible. اسی لیے اس سے ہمیں ریئلائز ہوتا ہے کہ ہم اس دنیا میں جو ہے نا, جب ہم قبر میں جائیں گے اور ہماری جو غلطیاں ہم کریں گے ہم اریز نہیں کر پائیں گے, ایون اف وی وانٹ ٹو. اور اللہ کا شکر ہے کہ جیتے جی ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے, اگر کوئی چیز آ رہی ہے کہ ہمیں یہ چیز ہمیں اریز کرنی اپنی زندگی سے, یہ ہمارے پاس موقع ہے, کیونکہ ہم ابھی زندہ ہے اور ہم یہ کر سکتے ہیں. پر ایک بار ہماری آنکھ بند ہو گئی تو اس کے بعد کوئی اپارچونٹی نہیں, کوئی چانس نہیں. تو میں نے 2019 میں بہت ایکٹیو ہو گئی اور کافی کچھ کر رہی تھی, بٹ یو وونٹ بلیو میں اتنی ایکٹیو اور اتنا زیادہ کام 2019 میں کر رہی تھی, اور 2019 میں ہی لوگ فوٹو شوٹ کرتے, اچھا یہ کرتے, اچھا وہ کرتے, یہ گانے پہ ڈانس کرتے, وہ گانے پہ ڈانس کرتے. تو یہ ساری چیزیں ہونے لگی, اینڈ آئی واز لائک کچھ تو ہے which is not keeping me happy.
एंड आई वाज लाइक मुझे तो ये चेंज करना है. एंड यू वोंट बिलीव 2018 में मेरी अनस से मुलाकात हुई थी मक्का में, एंड इट वाज ओनली फॉर 5 मिनट्स. मेरा पूरा सफर कंप्लीट हो चुका था, मेरा उम्रा हो चुका था माशाल्लाह से, एंड आई वाज कमिंग बैक होम. बहुत 5-10 मिनट की मुलाकात हुई एंड फिर मैं आ गई. अब मेरे दिल में पहले से ये बात चल रही थी, बट क्या होता है ना, कभी कभी जो आपका जाहिर होता है ना, लोग आपके जाहिर से आपको इतना जज करते हैं कि कभी कभी इंसान अंदर की बात बोल भी नहीं पाता. क्योंकि मैं एक एक्ट्रेस थी और मैं ग्लैमर फील्ड में थी, तो ये कहना कि मुझे पता है ये हराम है और मुझे ये छोड़ना है, पर मैं छोड़ नहीं पा रही. मुझे मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, और मुझे छोड़ना भी है, पर मैं क्या करूं, फिर इसके बाद मैं क्या करूं. अब काम पे तो मैं जा नहीं सकती हूँ, जाहिर सी बात है, तो मैं क्या करूं. तो मेरे अंदर इतने सवालात थे और मुझे लगता था मैं अगर किसी को बताऊंगी ना, वो कोई समझ नहीं पाएगा, शायद वो मेरा मजाक उड़ाए, और कोई नहीं चाहता कि उसका मजाक उड़े. तो मैं ये बातें कभी किसी से शेयर नहीं करती थी. एंड आई थिंक मैं अब रियलाइज करती हूँ, मैं सोचती हूँ कि काश जब अनस मुझे 2018 में मिले, मैं उनसे ही दिल खोल के बात कर लेती, तो शायद जो मुझे 2 साल लेट हो गया, मैं और 2 साल पहले चेंज हो गई होती. बट इट्स नेवर लेट. तो बट आई थिंक 2018 मतलब सोचो ना, इतना ज्यादा वक्त भी नहीं गुजरा, नॉट इवन अ ईयर. एंड 2019 में आई एम श्योर बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे हैं, मैं बहुत ज्यादा एक्टिव थी. पता नहीं मैं क्या कर रही थी 2019 में. मैंने लुक बैक से कहना इरेज दिस ईयर, बट इट्स नॉट पॉसिबल. इसीलिए इससे हमें रियलाइज होता है कि हम इस दुनिया में जो है ना, जब हम कब्र में जाएंगे और हमारी जो गलतियां हम करेंगे हम इरेज नहीं कर पाएंगे, इवन इफ वी वांट टू. और अल्लाह का शुक्र है कि जीते जी हमें समझ में आ रहा है, अगर कोई चीज आ रही है कि हमें ये चीज हमें इरेज करनी है अपनी जिंदगी से, ये हमारे पास मौका है, क्योंकि हम अभी जिंदा है और हम ये कर सकते हैं. पर एक बार हमारी आंख बंद हो गई तो इसके बाद कोई अपॉर्चुनिटी नहीं, कोई चांस नहीं. तो मैंने 2019 में मैं बहुत एक्टिव हो गई और काफी कुछ कर रही थी. बट यू वोंट बिलीव, मैं इतनी एक्टिव और इतना ज्यादा काम 2019 में कर रही थी, और 2019 में ही मैं इतनी सैड हो गई थी. अनस से थोड़ी बहुत तो मेरी बात होते रहती थी, कोई भी मुझे इस्लामिक नॉलेज चाहिए होती थी तो मैं अनस से कॉल करके पूछ लेती थी कि मैं क्या करूं. बट 2020 आई डिसाइडेड कि पता नहीं क्या हुआ, मेरे अंदर से एक आवाज आई कि अगर मुझे कोई ठीक कर सकता है तो वो सिर्फ अनस है. मैं थोड़ी छोटी हूँ ना हाइट में, ओके सुनाई दे. हाँ, तो मुझे ऐसा लगा कि अगर कोई मुझे ठीक कर सकता है ना तो वो सिर्फ अनस है. आई डोंट नो व्हाई, आउट ऑफ सो मेनी पीपल आई नो, इतने मेरे जान पहचान वाले हैं और जिगरी दोस्त यार है, पर पता नहीं क्यों मेरे दिल ने सिर्फ और सिर्फ अनस का नाम लिया. जबकि हमारा तभी ऐसा कुछ था भी नहीं कि हमें शादी करनी है या निकाह का कुछ था. बट आई थिंक ये मुकद्दर था कि हमें एक साथ जुड़ना था और अल्लाह को हमें जुड़ाना था और जिंदगी बदलनी थी. तब मैं उनको बस, आई स्टिल रिमेम्बर, आई थिंक इट वाज 1 और 2 ऑफ फेब, मैंने उनको फोन किया और मैं बहुत रोई. मैं इतना रोई कि मुझे पता ही नहीं मैंने उनसे पहले दिन बात क्या की. एंड आई जस्ट टोल्ड हिम आई एम नॉट वेल, एंड मुझे कोई डॉक्टर के पास जाना नहीं है, क्योंकि आप डिप्रेशन के लिए जाते हैं, लोग आपको दिमागी मरीज बना देते हैं. इंडिया में तो थोड़ा मसला है, अगर आपको थोड़ा सा डिप्रेशन हो जाता है, आप डॉक्टर के पास जाओ तो आपको दिमागी प्रॉब्लम है, ये बहुत बातें चलने लग जाती है. तो मैं खुद भी डर गई. तो आई वाज लाइक मुझे नहीं जाना है, मैं थोड़ा आराम से लेती हूँ. वही वक्त था जब मैं ऑफ कोर्स ये भी मैंने बहुत खुल के कहा, इसलिए मैं अभी कहती हूँ कि आई वाज ऑन स्लीपिंग पिल्स. मैं रोज नींद की गोली खाती थी सोने के लिए, और मैं मुश्किल से 2 घंटा भी नहीं सो पाती थी. जो गोली आपको 8 घंटा सुलाती है, मेरे लिए 2 घंटा सोना भी बहुत मुश्किल था. और वो 2 घंटा भी मैं इतना घबरा जाती थी और मुझे लगता था बस मुझे उठना है. तो 2019 में जब रमजान आया, उस वक्त ऐसा हुआ कि मैं रोज सोती थी और मैं घबरा कर उठ जाती थी, और मैं मुस्तकिल 10-15 दिन आई थिंक एक ही सपना देखती थी, एक ही चीज, और वो ये होता था कि मैं कब्र में हूं और बहुत आग का अंगारा निकल रहा है और मैं मदद के लिए पुकार रही हूं किसी को.
تو میں بہت ڈر گئی. obviously ظاہر سی بات ہے کوئی بھی ڈر جائے گا اگر وہ ایک ہی سپنا ریگولرلی دیکھتا جائے گا. پھر وہ رک گیا کچھ ٹائم, اور obviously رمضان میں آپ کا کانشیس تھوڑا زیادہ ہی الرٹ رہتا ہے. تو میں بہت ایک الگ ہی زون میں تھی. اس کے بعد جب جیسے رمضان ختم ہوا پھر کچھ وقت آیا, میں پھر یہی چیز دیکھ رہی ہوں کہ میں قبر میں ہوں اور آگ جل رہی ہے اور میں رو رہی ہوں اور میں مدد کے لیے پکار رہی ہوں اور مجھے سامنے کوئی دکھائی نہیں دے رہا ہے. آپ یقین نہیں مانو گے, یہ بہت مجھے اس لیے کہنے بھی بہت عجیب لگتا ہے کچھ چیزیں شیئر کرنے, بیکاز یو نو کبھی کبھی کچھ اللہ کی طرف سے گیپ کا نظام ہوتا ہے جب آپ کی لائف میں کچھ چینج ہونا ہوتا ہے. I still remember میں 2019 میں ایک شوٹنگ کرنے کے لیے جارڈن گئی تھی اور میں بہت تھک گئی تھی تو میں اسپا چلے گئی تھی. اور جب میں اسپا گئی اور جب آپ ریلیکسنگ ٹیشو مسل لیتے ہو, میں اب کوئی مساج کرنے جائے گا تو انسان ریلیکس کرتا ہے نا کہ یار میری تھکان کم ہو جائے, میرا ٹیشوز ٹھیک ہو جائے. میں اس وقت بھی اپنے قبر کے بارے میں ہی سوچ رہی ہوں, پتہ نہیں میرے سر پہ کیا جنون چل گیا تھا کہ میرا دماغ اس سے زیادہ کچھ سوچ ہی نہیں پاتا تھا. میں گھوم پھر کے صرف قبر پہ آ جاتی تھی, گھوم پھر کے صرف قبر پہ آ جاتی تھی. اور جب میں اس بیڈ پہ لیٹی تھی اور وہ لڑکی میرے باڈی پہ فیس ایک ریپ لگا رہی تھی جس سے باڈی کے ڈیزیز بھی اچھے ہوتے ہیں, جب اس نے مجھے جیسے پلاسٹک میں ریپ کیا نا, مجھے ایسا لگا کہ میں مر گئی اور اس کے پہلے میرا آلریڈی ڈپریشن کا فیز چالو تھا, لیکن میں نے پبلکلی جنوری فیبروری میں نے بہت اوپنلی لوگوں سے ڈسکس کیا. لیکن 2019 میں جب یہ میرا فیز چل رہا تھا تو میں کسی کو بول نہیں پاتی تھی. تو آئی اسٹل ریمبر, میں نے انس کے بعد میں سب ویڈیوز دکھائے تھے. 2019 میں جب شوٹ کرنے جاتی تھی تو میں روم میں اکیلے کیونکہ میرے پاس بات کرنے کے لیے کوئی نہیں تھا, میں اکیلے ویڈیو بناتی تھی, میں خود سے بات کرتی تھی اور میں خود ہی روتی تھی اور میں خود سے ہی بات کرتی تھی اور میں خود کو ہی تسلی دیتی تھی. مطلب آج میں تھینک گاڈ میں نے سب ڈیلیٹ کر دیا, کیونکہ جب میں دیکھتی ہوں نا تو مجھے ڈر لگتا تھا وہ بعد میں کہ اگر میں نے اسے دوسرا سٹیپ نہیں لیا ہوتا تو میں پاگل ہو گئی ہوتی. اب امیجن آپ اپنے روم میں ہو, آپ خود سے ہی بات کر رہے ہو اور ریکارڈ بھی کر رہے ہو اور آپ رو بھی رہے ہو اور پھر آپ خود کو ہی تسلی دے رہے ہو. تو مجھے ڈیفینیٹلی لگا کہ کچھ تو صحیح نہیں ہے. اینڈ آئی اسٹل ریمبر جب میں مساج لے رہی تھی, میں اللہ سے دعا کر رہی تھی کہ اللہ مطلب میری زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے, کوئی ویلیو ہی نہیں ہے, میں کیوں زندہ ہوں, اور میں جو کر رہی ہوں میں اس سے بھی خوش نہیں ہوں, اور اس سے آئی تھنک میرے گھر والے بھی کہیں نہ کہیں خوش نہیں ہے, بٹ وہ فلو میں چل رہے ہیں. تو آئی ڈونٹ نو میں کیا کروں, اور میں چینج لا نہیں پا رہی ہوں, پر مجھے لانا ہے. اینڈ آئی تھنک مجھے کوئی سپورٹ چاہیے. اینڈ آپ یقین نہیں مانو گے, جیسے میں وہ مساج سے اٹھی نا, میں بس 2 قدم چلی اور میں بے ہوش ہو کے گر گئی. اور جب میں گری نا وہاں پہ, بیکاز اٹ واز اے مسلم کنٹری, تو وہ کچھ 2-4 وہاں کے جو ویٹرز تھے, ریسٹورینٹ تھا باہر, وہ لوگ آئے اور الحمدللہ لوگ کچھ دعا پڑھنے لگ گئے, قرآن کی آیتیں پڑھنے لگ گئے. اینڈ اس ٹائم میرے دماغ میں بھی یہ چیز آ رہی کہ اللہ مطلب آپ نے میری دعا بہت زیادہ جلدی سن لی ہے. مطلب آئی نو میں نے آپ سے مانگا ہے, بٹ مجھے ابھی نہیں مرنا ہے, مجھے ایٹ لیسٹ میرے گھر چلے جانے دو, ایٹ لیسٹ میں اپنے ماں باپ کے ساتھ ہوں. یہ ہوتا ہے نا دماغ میں خیال, آئی ایم شیور, آئی ڈونٹ نو, پر آتا ہے کہ یو ڈونٹ وانٹ ٹو لوز یور لائف ان این ایلین پلیس. آپ چاہتے ہو آپ کے گھر والے ہوں. اینڈ میں واپس آئی اینڈ آئی واز لائک کچھ تو اب اس کے بارے میں کرنا پڑے گا, بیکاز انسٹاگرام میں چیزیں ویڈیو بناتی ہوں, پوسٹ کرتی ہوں, پر اندر ہی اندر لگتا ہے کہ یار یہ میں نہیں ہوں. لیکن جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں یہ میں ہوں, لیکن اصل میں تو یہ میں ہوں ہی نہیں, کیونکہ میں ایک ایکٹر ہوں, میں یہ کر رہی ہوں, بٹ میرے اندر الحمدللہ اللہ نے وہ اویئرنیس کریٹ کر دی ہے کہ میں جو کر رہی ہوں وہ غلط ہے. اینڈ آئی تھنک یہ ان چیزوں کی شروعات تھی کہ سب سے پہلے کہتے ہیں نا, آپ اگر کوئی چیز سے توبہ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے کہ آپ وہ گناہ سمجھے. اگر آپ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے تو آپ توبہ کس لیے کر رہے ہو. تو سب سے پہلے میں نے یہ چیز سیکھا کہ آپ یہ ایکسپٹ کریں کہ یہ غلط ہے, اور اگر دنیا کے تمام لوگ بھی مل کے غلط کو صحیح کہیں گے تو وہ صحیح نہیں ہوگا. کچھ سال پہلے یہ میرا کانفیڈنس پتہ ہے کہاں سے ٹوٹا. آئی ڈونٹ نو اف ینگسٹرز کین ریلیٹ ٹو می. جب میں کام کرتی تھی تو میرے
एक मुस्लिम फ्रेंड थे और ऑफ कोर्स नॉन मुस्लिम, सभी मिक्स फ्रेंड ग्रुप होता है। तो मैंने कहा अब मैं इनको तो डिस्कस नहीं कर पाऊंगी, तो मैंने मेरे एक मुस्लिम जो दोस्त है, मेरे भाई जैसा है वो, तो मैंने उनको बोला कि यार जो भी है, जो मैं कर रही हूँ ना, भले सक्सेस नाम हो रहा है जो भी, पर मैंने कहा यार ये ना, ये हराम की कमाई है, मुझे नहीं पता कि मैं इससे बाहर कैसे हूँ, मेरी हराम की कमाई को मैं हलाल कैसे करूँ। एंड आई रिमेम्बर मेरे दोस्त ने मुझे बोला था कि ऐसा नहीं होता है, तुम तो कितनी मेहनत कर रही हो, और आई एम श्योर ये बहुत, आई डोंट नो, पर ये बहुत लोगों के साथ होता है, ट्रस्ट नहीं है। और ये एंटरटेनमेंट से रिलेटेड नहीं है, जरूरी नहीं कि आप एक्टिंग करो, आप जिंदगी में कुछ भी काम में आपका इनकम में हेरा फेरी हो सकती है। सो उन्होंने मुझे कहा कि यार आप तो लेकिन कितनी मेहनत करके कमा रही हो, ऐसा थोड़ी ना है, और आप कुछ गलत नहीं कर रही हो। मैं समझ गई, मैंने कहा मुझसे बात नहीं करनी है मुझे, क्योंकि ये मुझे और हराम 10 टाइम्स इंटू 10 टाइम्स हो जाएगा मेरा। मैंने कहा मुझे सजेशन नहीं लेनी। तो मैं समझ गई कि उस वक्त से मेरा मोटिवेशन एक्चुअली डिस्कस करने का टूट गया, क्योंकि अगर मैं इसको बोल रही हूँ मैं हराम कर रही हूँ, तो सामने वाले को बोलना चाहिए ना, हाँ भाई कर रही है छोड़ दे, तो ये मुझे और मोटिवेट कर रहा है कि ऐसे तो नहीं, तुम तो मेहनत करी। मैंने कहा ये तो मुझे जहन्नुम में फेंकेगा, इससे बात नहीं करनी है मुझे। तो मैंने अपने आप से फिर मैंने ना, बिकॉज आई हैड नोबडी, मैं आई स्टार्टेड वॉचिंग वीडियोज। मैं बड़े बड़े ओलमा के वीडियोज देखने लग गई, तारिक जमील साहब के वीडियोज मैं बहुत देखती थी, बहुत सुनती थी उनको। मैंने कहा मैं अब पर्सनली पढ़ना और सीखना शुरू करूंगी। एंड आई थिंक दैट्स व्हेन बहुत सारी चीजें मेरे लाइफ में आने लगी। जैसे सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह जब मेरा पहला उम्रा 2013 में हुआ, तो मैं माशाल्लाह से 5 उम्रा मैंने किया है अभी तक। एंड जब मैं पहले उम्रा में वहां गई ना, और जब मैं वापस आई, सबसे पहली तब्दीली मेरी जिंदगी में ये आई कि मैंने 5 वक्त की नमाज पढ़ना शुरू कर दी। नॉट ऑन टाइम बट पढ़ती थी। चेंजेस, हर चीज ग्रेजुअली आती है। एंड कभी कभी ऐसा लगता है क्यों आती है इसको, सब फटाफट आ जाना चाहिए, अब ऐसा लगता है। बट उस वक्त बिकॉज आई वॉज ऑल्सो वर्किंग एंड इन अ प्रोफेशन जो एथिकल प्रोफेशन नहीं है, तो मैं 5 वक्त की नमाज एटलीस्ट पढ़ना शुरू कर दी। भले कज़ा हो जाती थी, कभी कभी शुरुआत में कुछ मिस हो जाती थी, लेकिन मैं पढ़ लेती थी। उसके बाद मुझे ऑफ कोर्स कुरान शरीफ पढ़ने में और इंटरेस्ट आने लग गया। ऐसा नहीं था मैं पूरा दिन लेके बैठ के पढ़ते रहती थी, बट मैं पढ़ती थी। अब अगर मुझे किसी ने बता दिया कि इशा के बाद सूरा मुल्क पढ़ना बहुत जरूरी है, कब्र में आपकी हिफाजत करेगा, तो मैंने वो एक वजीफा, मैंने कहा इसकी मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है, मैंने वो हर इशा के बाद पढ़ना शुरू कर दिया। अब मैं आपको बताती हूँ, चेंजेस ना ऐसी छोटी छोटी चीजों से आती है, ऐसा नहीं कि इमीडिएटली आ जाएगी। जब मैंने ये पढ़ना शुरू किया तो मैंने इसको कभी मिस नहीं किया। उसके बाद मैंने किसी से सुना कि सूरा वाक़िया पढ़ना चाहिए मगरिब के बाद, तो बहुत अच्छा है, इससे बहुत फायदे। फिर मैंने सूरा वाक़िया पढ़ना शुरू कर दिया। फिर एक बार मेरी बहन ने मुझे बोला कि जुम्मा के दिन ना सूरा काफ पढ़ना चाहिए, उससे अगले जुम्मा तक अपनी प्रोटेक्शन होती है और चेहरे पे नूर आता है। मैंने कहा अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल पहले मैंने शुरू किया और अब तक माशाल्लाह से हर जुम्मा सूरा काफ पढ़ती हूँ। तो इस तरीके से ना छोटी छोटी चीजें, और जब मैंने अपने आप को, अपना वक्त इन चीजों में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, मुझे रियलाइज हुआ कि अब मेरी जिंदगी में सही इन्वेस्टमेंट हो रहा है। क्योंकि पहला जब मैं गलत चीजों में इन्वेस्टमेंट करती थी, अपने वक्त का जो फिजूल काम करती थी, तो उससे मेरे को फायदा कुछ नहीं हो रहा था। लेकिन इन चीजों से ना मुझे फायदा होने लगा। जब 2020 में अनस ने मुझे थोड़ा ना शुरुआत में पढ़ाई देने लगे ताकि मेरी एंजाइटी कम हो जाए, तो पहले उन्होंने बोला फजर के बाद आप चाश्त तक रुको। मुझे तो चाश्त की नमाज क्या पता नहीं थी, इमेजिन। तो पता चला चाश्त क्या होती है, फिर चाश्त की नमाज पढ़ने लग गई। उसके बाद सुबह में उठ जाती थी चाश्त तक, अगर आप जागो तो यासीन शरीफ पढ़ लेती थी रोज सुबह। फिर उसके बाद इशराक पढ़ती थी मैं फजर में। उसके बाद चाश्त पढ़ती थी मैं उठकर। बोले रोजी के लिए, रोजी तो सबको चाहिए होती है ना। आज आप रोजी का वजीफा डालो, देखो आप कितने लोग पढ़ते हैं। अगर आप काउंट कर सकते होगे तो अगर 200 का मजमा होगा, और अगर काउंटर में काउंट कर सकूं तो हर कोई पढ़ लेगा, बिकॉज रोजी किसको नहीं चाहिए। तो ये एक चीज है कि ये सबकी
ضروریاتی چیزیں نیسیسری بھی ہے, لگژری بھی ہے, لیکن اگین طریقہ, ہم اس روزی کو کمانے کا ہمیں کون سا ذریعہ چاہیے, یہ بہت ضروری ہے. لوگ جیسے دیکھتے روزی کا دعا, روزی کا وظیفہ, فٹافٹ فٹافٹ پڑھنا شروع, لیکن جب وہ روزی آپ کے پاس آتی ہے پھر آپ یہ نہیں دیکھتے کہ کون سے ذریعے سے آ رہی ہے. اینڈ آئی تھنک دیٹ از ویئر ہماری برکتیں, ہم کہتے ہیں نا برکت نہیں ہے, یہاں ہی برکتیں ختم ہوتی ہے. تو جب جب انس نے اتنی سارے شروع میں وظیفے دیے تھے, مجھے اتنا غصہ آتا تھا انس کے اوپر ہی کہ جب یہ فون کرتے تھے مجھے لگتا تھا فون رکھو, میرے پاس پڑھنے کے لیے اتنی ساری چیزیں, پھر بیچ میں مجھے کام بھی کرنا ہے. تو انہوں نے کہا ظہر کے بعد سورہ فتح پڑھو. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ دعا مانگتے ہو نا, پہلے کیسی تھی دعا, یا اللہ مجھے یہ دے دے, اللہ میاں مجھے وہ دے دے, یہ ٹھیک کر دے, وہ ٹھیک کر دے, ان سب کو جنت پہنچا دے, مجھے بھی جنت پہنچا دے. عمل کچھ نہیں کرنا ہے پر جنت ہم کو جانا ہے. گھر میں روزی ایک دم پرفیکٹ ہونی چاہیے, کام بھی ایک دم پرفیکٹ ملنا چاہیے, اور سب کچھ ایک دم پرفیکٹ ہونا چاہیے. ہسبینڈ بھی ایک دم بینگ آن ہونا چاہیے. ہم کو کچھ نہیں کرنا ہے, ہم کو قربانی نہیں دینی ہے, پر ہم کو ہسبینڈ پرفیکٹ چاہیے, ساس سسر پرفیکٹ چاہیے, ماں باپ پرفیکٹ چاہیے, بھائی بہن, رشتہ دار, دوست, روزی, باڈی, ہر چیز. جب باڈی کی بات آتی ہے نا تو لوگ برابر 24 گھنٹہ ڈائٹ کرتے ہیں, جم جاتے ہیں, واک کرنے نکلتے ہیں, لیکن جب ایمان کے اوپر بات آتی ہے نا جو اللہ دیتا ہے, تو اس کے لیے ہمیں کسی کو محنت نہیں کرنی, وہ فری میں چاہیے سب. یہ بہت لوگوں کا نظریہ ہے. تو اب میں کوئی بھی وظیفہ دیتی ہوں نا, اس کے اندر میں ڈالتی ہوں اس سے روزی تو آتی ہی آتی ہے, تاکہ جب آپ یہ کہتے ہو نا تو لوگ تھوڑا اور ہر وظیفے کو پڑھتے, کیونکہ لوگ مجھے پوچھتے ہیں روزی کا کوئی وظیفہ بتاؤ, ابھی تو پوچھتے ہیں ہسبینڈ کے لیے کوئی وظیفہ بتاؤ. میں نے کہا ہر چیز کے لیے وظیفہ یہ ہے کہ آپ اللہ پہ یقین رکھو, آپ قرآن پڑھو گے اور خوش دل سے پڑھو گے, اور جو ہمیں پڑھنے کے لیے بتایا گیا پڑھو گے نا, آپ کی ساری پرابلم ویسے ہی حل ہو جانی ہے. آپ کو کوئی تعویذ دورے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی بابا کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے, کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ یہ کر دو, کوئی چڑھاوا چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. جو آج پرابلم ہے ہم نماز نہیں پڑھتے, لیکن جب ہم کسی کو دیکھیں گے ارے پلیز میرے لیے دعا کرنا, ارے تم خود اپنے لیے کر سکتے ہو. جب انسان دعا تو ہمیں تو کرنا فرضی ہے, لیکن خود بھی تو کرنا پڑے گا نا. جب آپ کچھ کرو گے نہیں, دوسرا والا ہی دعا کرتا رہے گا, تو اللہ تو اس کی دعا اس کے حق میں قبول کرے گا. تو جب جیسے جیسے ٹائم بڑھتا گیا, تو شروعات میں انس کو کہتی تھی انس اتنا پڑھنے کو ہے کہ میں تھک جاتی ہوں, میرے پاس ٹائم نہیں ہے. اور مجھے ریئلائز ہونے لگا کہ میرے ٹائم میں نا برکت ہی نہیں. میں نے کہا میں یہ پڑھوں گی تو میں کام کب کروں گی. جو میرا ایک کلینک ہے, میرا کلینک ایک ہے, اسکن کیئر میں کرتی ہوں, تو میں نے کہا یار یہ سب کب ہوگا. آپ یقین نہیں مانو گے, آج میں وہی ساری چیزیں پڑھتی ہوں, پر اللہ نے اتنی برکت دی ہے وہ ٹائم میں کہ اب جب میں سوچتی ہوں کہ ایک وقت تھا کہ مجھے لگتا تھا کہ میرے پاس وقت ہی نہیں ہے, اور اب میں سب پڑھ لیتی ہوں, میرے پاس پھر بھی وقت ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں وتھ پریکٹس آتی ہے. ہر چیز آپ پریکٹس کرو گے تو پریکٹس کے ساتھ آتی ہے, لیکن آف کورس بلیف از ویری امپورٹنٹ. جیسے کہ میں ہمیشہ جب میرے آس پاس کے لوگ ہوتے ہیں, جب مجھ سے ان ساری چیزوں کے بارے میں پوچھتے, میں نے کہا میں یہی کہتی ہوں کہ آپ کا یقین ہونا بہت ضروری ہے. لوگ کیا کرتے نا آج کی تاریخ میں, یہ میرا ساتھ بھی مسئلہ تھا کہ ہم اللہ پہ یقین رکھتے ہیں, ہم قرآن پہ یقین رکھتے ہیں, پر ہمارا دل نا 100% یقین نہیں کرتا ہے. آج ہم بولتے ہیں نا اللہ بہتر کرے گا, لیکن ہم وہ نا 50% بولتے ہیں, 100% دل سے نہیں بولتے کہ اللہ بہتر کرے گا. ہم 50% نا مخلوق کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں یار اللہ بہتر کرے گا یار, لیکن پر میں یہ انسان پہ کتنا ڈیپینڈنٹ ہوں. تو یہ چیز نا میرے اندر بھی بہت پہلے تھی کہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ میرا توکل نا اللہ سے زیادہ مخلوقوں میں ہو گیا ہے, کہ اللہ سے 10 منٹ میں مانگ لیتی ہوں, لیکن سامنے والے مخلوق کو تو 1 گھنٹہ پٹاتی ہوں میں, یہ کر دے بھائی, وہ کر دے, پلیز پلیز میرا یہ کام ہو جائے. اس کے لیے 4 دن پہلے فیلڈنگ کرتی ہوں کہ 4 دن پہلے سے میں مائنڈ سیٹ اور مائنڈ بنانا ریڈی کروں گی, تو شاید یہ انسان مجھے کام دے دے یا میرا کام ہو جائے. اینڈ آئی ریئلائز کہ اگر آپ سیم چیز اللہ کے ساتھ یوز کرو تو آپ کو تو ڈبل بینیفٹ ہوگا نا, کیونکہ اگر اللہ راضی تو آپ کو دنیا میں ہر چیز مل جانی ہے, ساتھ ہی ساتھ آپ کی آخرت بن جانی ہے. اور کہتے ہیں نا جس کا رشتہ اللہ کے ساتھ اچھا ہو, اللہ اس کا رشتہ مخلوق کے ساتھ اچھا کر دیتا ہے. مطلب آج جب میں آپ لوگوں کو دیکھتی ہوں, آج آپ لوگوں کے اندر نا مجھے دلی محبت دکھتی ہے میرے لیے, جو مجھے پہلے لوگوں میں نہیں دکھتی تھی. مجھے لگتا تھا سب مطلب ہی ہے, میرے اندر بھی وہ فیلنگ تھی, مجھے لگتا ہے سب مطلب کے لیے آئے, کوئی کسی کو کوئی لینا دینا نہیں ہے, آج آئے کل اپنے کو پوچھنے بھی نہیں والے. اور یہ ہوتا ہے جب آپ دنیا میں اتنا دنیا سے اٹیچ ہوتے ہو نا, تو اللہ آپ کو
जो लोग भी आपकी जिंदगी में आते हैं ना, वो दुनिया वाले ही होते हैं, जो आपसे दुनिया का जितना फायदा उठा सकते हैं वो उठा लेते हैं। उसके बाद आप डिप्रेशन में मरो, एंजाइटी में मरो, सुसाइड करो, क्योंकि जब मेरा वक्त आया बुरा तब मैंने देखा कौन था मेरे साथ। तो आप रियलाइज करते हो कि ये लोग लॉन्ग लास्टिंग लोग नहीं हैं, इनका वक्त आज जैसे एग्जाम्पल, जब आप एक्टर होते हो तो बहुत सारे लोग ये ले लो, वो ले लो, वो ले लो। अब जैसे सबको पता, अच्छे अच्छे दोस्त जो मुझे डिजाइनर क्लोथ्स देते थे, जो दोस्ती दोस्ती में देते थे, हम तो सिर्फ दोस्ती में देते हैं, प्रोफेशनल लोग तो प्रोफेशनली। लेकिन आज जस्ट बिकॉज मैं हिजाब पहनती हूँ और आई डोंट सी देम कमिंग टू मी, सो वो मोहब्बत कहाँ गई? अगर वो सच्ची मोहब्बत होती तो आज भी आती ना। तो चीजें मैंने चेंज होते हुए देखी हूँ। मैंने ये 1.5 साल में अपनी जिंदगी में लोगों को बदलते हुए भी देखा है, अच्छे से दूर जाते भी देखा है, और दूर से नजदीक आते हुए भी देखा है, और जाकर वापस आते हुए भी देखा है। तो ये चीज ना आपको अल्लाह ही बताते हैं, और जब आप इसमें यकीन करते हो ना तब आप वो देखते हो। तो आज मैं बहुत चीजें अपनी जिंदगी में ऐसी एक्सपीरियंस करती हूँ जो मैंने पहले कभी नहीं की थी। मैं अनस को वही बोलती हूँ कि जब आज मैं बाहर जाती हूँ, लोगों से मिलती हूँ ना, मेरे अंदर उनके लिए मोहब्बत होती है जो पहले नहीं थी। ऐसा लगता था हाँ फैंस है, आ गए, फोटो खींच लिया। मैंने कहा फिर ये अपने घर में अपने घर, ये लोग क्या मेरे बारे में सोचेंगे, एक फोटो ले लेंगे, मैटर खत्म। लेकिन अब मेरी सोच भी बदल गई है। तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि जब इंसान अल्लाह के करीब आता है तो अल्लाह उसका भी दिमाग कैसे बदलता है। मतलब सामने वाले के तो दिल में मोहब्बत डालता ही डालता है, लेकिन एज खुद मैं भी चीजें कितनी, जो पहले मुझे लगता था मैं ही मैं, मेरा सक्सेस, मेरा पैसा, मेरा बिजनेस, मैं क्यों ये, आज हमें लोगों की परवाह है। हमें लगता है कि हम क्या करें जिससे हम लोगों को फायदा दे सके। इसलिए मैंने जब मेरा पहला तौबा के बाद पहला वीडियो बनाया था, उखरिजत लिन्नास पे बनाया था। वो कुरान की आयत कहती है ना, उखरिजत लिन्नास तहमरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। उसका कहने का यही मतलब है कि हमने आपको बनाया है इंसान की बेहतरी के लिए, और आप जाके लोगों को बताएं कि अल्लाह क्या पसंद करता है, और जाके ये भी बताएं कि अल्लाह क्या नापसंद करता है। और जब आप हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते को फॉलो करोगे, उनकी लाइफस्टाइल को फॉलो करोगे, उसमें आपकी 100% कामयाबी है। कुरान कहता है ना कि अगर आप प्रॉपर शरीयत और नबी पाक की सुन्नतों को फॉलो करोगे, उसमें आपकी 100% कामयाबी है, और गैरों की कॉपी में 100% नाकामी है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि जो चीज कहती है हम तो वो देखते भी है ना, तो हमें तो कामयाबी की तरफ जाना है। और ईमान वालों की सबसे बड़ी, कहते हैं ना, सबसे मजबूत चीज क्या है कि हम आखिरत में यकीन करते हैं। हम नहीं यकीन करते पिछले जन्म में हम राजा थे, आगे के जन्म में हम सिपाही बनेंगे, उसके आगे के जन्म में हम चोर बने। हम ये बिलीव नहीं करते, हम आखिरत में बिलीव करते हैं। तो अगर हम आखिरत में बिलीव करते हैं तो आखिरत पे काम क्यों नहीं करते? एक तरफ हम हर चीज पे बिलीव करते, कुरान पे बिलीव करते, हदीसों में बिलीव करते, जो कहा गया हर चीज पे बिलीव करते। हमने जो चीजें नहीं देखी है, सिर्फ पढ़ी है, हम उस पे भी बिलीव करते हैं। लेकिन जब वही चीज लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की बात आती है तो हम उससे पीछे हट जाते हैं। हमें लगता है देखेंगे, आगे जाके करेंगे। जब मेरी दोस्तों से बात होती थी, बहुत यंगस्टर्स है जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने नवाजा है उन्हें, मैं उन्हें यही कहती थी आप उम्रा करो ना, क्यों नहीं करते हो? बाद में करेंगे। हज कर लो, क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि मैं तो चाहती थी मेरा हज फर्ज हो, और मेरे घर में मेरे डैड बाहर थे, और उस